تو عرض یہ کر رہا تھا امام حسین نے ایسی سچویشن کے اندر بھی ہے کسی پر آج ایسی تکلیف کی پوزیشن، پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ پھر کیوں غلط راستے کی طرف سے قدم اٹھاتے ہو؟ کیا کوئی مصیبت کربلا کی مصیبت سے بڑھ کر ہے؟ اور جب نہیں تو ایسی مصیبت میں امام حسین نے ہمیں کیا درس دیا؟ ایک ہی درس دیا، یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، یہ دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے۔ ارے میاں پریشانی تو اس وقت بھی ختم نہیں ہوتی جب ہم مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ 4 آدمی اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان نہ پہنچائیں تب تک تو ہم قبرستان کے اندر بھی نہیں جا پاتے۔ اور ہماری پریشانی کا حال یہ ہے کہ پیدا ہوئے تب بھی خود سے نہا نہیں سکتے تھے، ہمیں کسی نے غسل دیا، اور مر گئے تب بھی ہم اپنے ہاتھ سے غسل نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا ہمیں نہلائے گا تبھی تو ہم نہائیں گے۔ یہ تو ہماری پریشانی کا حال ہے، لیکن پھر بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر راحت تلاش کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مشقت میں ان آدمی کو پیدا کیا، مشقت کے اندر۔ تو ایک سوچ کربلا کے تاجدار نے عطا فرمائی، اور وہ سوچ کیا ہے؟ قرآن کی سوچ، قرآن کی فکر۔ آج اگر پریشانیاں آئیں اللہ سے ناراض مت ہو جاؤ، یہ نہ کہو کہ پروردگار تو نے ہمیں چھوڑ دیا، یہ نہ کہو کہ مولا اب ہم کہاں جائیں، مایوس مت ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے گمراہ ہی مایوس ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ امام حسین نے یہی درس دیا۔ اے میرے ماننے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرا درس سننے والو، اے میری زندگی کی یاد منانے والو، میری زندگی کا یہ پیغام بھی تم سن لو کہ مصیبت آئے یا تکلیف آئے رب کی شکایت نہ کرنا، اور رب سے ناراض مت ہونا، اور رب سے مایوس مت ہونا۔ مایوس مومن کبھی نہیں ہوا کرتا، مایوس تو گمراہ ہوا کرتا ہے، کافر ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے، تنگ دستی کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ ذرا بندے سے مال چھین کر کے تو دیکھوں مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ذرا مال دے کر تو دیکھوں مجھے یاد رکھتا ہے کہ بھول جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل جب اس قسم کا امتحان لیتا ہے تو ثابت قدمی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کو جب دولت ملتی ہے تو عیاشیاں کرتا ہے، اور تکلیف آتی ہے تو گناہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ حسین نے پیغام دیا تکلیف آئے تب بھی دین پر چلو، اور راحت آئے تب بھی تم دین پر چلو۔ پیغام ہے امام حسین، نہ تکلیف میں خدا کو بھولو، نہ راحت میں خدا کو بھولو، نہ تکلیف میں دین چھوڑو اور نہ راحت میں دین چھوڑو۔ آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر غم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، اور ہر راحت بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ سورج بھی صبح نکلتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، دوپہر میں بہت شباب پر ہوتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی یہ ڈھل جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر غم اور راحت دونوں چیزیں موجود ہیں، کبھی غم اللہ کی طرف سے آئے گا، کبھی راحت اللہ کی طرف سے، لیکن ان دونوں سچویشن کے اندر ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے، نہ اللہ سے مایوس ہو اور نہ قدم دین سے ہٹاؤ، ہر حال کے اندر دین پر ثابت قدم رہو۔ جیسا کہ کربلا کے تاجدار راحت کی زندگی اتنی لمبی انہوں نے گزاری، اور تکلیف کی زندگی ان کی مختصر سی تھی، لیکن اس تکلیف کے اندر بھی سجدہ نہیں چھوٹ رہا، اس تکلیف کے اندر بھی شریعت نہیں چھوٹ رہی، اس تکلیف کے اندر بھی تلاوت نہیں چھوٹ رہی، اس تکلیف
تکلیف کے اندر بھی اپنے رب سے مایوس نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں یاد رکھو کربلا کا سانحہ اتنا بڑا سبق ہے کہ ایک انسان پوری زندگی گزارنے کے لیے اگر امام عالی مقام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو پڑھے تو میں سمجھتا ہوں اس کا زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ہماری سچویشن بڑی مختلف سچویشن ہے، ہمارا حال بڑا مختلف حال ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تو صرف راحت کے متلاشی ہیں، کانٹا بھی چپ جائے تو شکایت کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، تکلیفیں آئیں گی اور قربان جائیے مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے اتنا گولڈن چانس عطا فرمایا ہے اور اتنا گولڈن ارشاد فرما دیا ہے، تکلیف میں صبر کرو تو اجر ملے گا، نعمتوں پر شکر کرو تو بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو تکلیف کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ذریعے اجر کا ذریعہ بنا دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں اس پر بھی جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس سے بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ تکلیف ہمیں گناہوں سے مٹانے کے لیے آتی ہے اور اللہ والوں پر تکلیف ان کے درجات کی بلندی اور ان کے مقام کو دنیا کے سامنے بتانے کے لیے آتا ہے۔ آپ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے بہت سارے دروس ان کی زندگی سے ہمیں میسر ہوتے ہیں، ان میں سے آج کی اس پروگرام کے اندر جو درس مجھے آپ کو دینا ہے امام حسین کی زندگی سے، وہ درس یہ ہے خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تکلیف میں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا اور راحت میں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب بہت نعمتیں امام حسین پر تھیں تو 25 پیدل حج کیے اور پہچان امام حسین نے اپنی یہ بنائی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مدینے میں جا کر اگر نواسے رسول امام حسین کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے، تو یہ حضرت امیر معاویہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور دیکھو کہ کسی نوجوان کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے اور اس کی نگاہیں جھکی ہوئی یاد الہی میں مصروف ہیں تو سمجھ لینا یہ نورانی چہرے والا کوئی اور نہیں نبی کا نواسا حسین ہی ہوگا۔ پتہ چلا ایک آئیڈنٹیٹی تھی، راحت کی زندگی میں جو لوگ خدا کے دین کو بھول جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، شادیوں میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، خوشی کے اندر آوارگی کرتے ہیں، انہیں سبق امام حسین کی زندگی سے حاصل کرنا چاہیے کہ تمہیں جتنی بھی نعمتیں ملیں ان نعمتوں کے ملنے پر بھی تمہارا قدم دین سے نہیں ہٹنا چاہیے، قرآن سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جب تمہیں تکلیف بھی آئے تو تکلیف کے اندر بھی تمہارا قدم دین سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا پیغام کربلا کے تاجدار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، علاقے کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اور میں نے سوچا حیات امام حسین سے میں اس پہلو پر آپ کی توجہ کو مبذول کرا کر میں یہاں کے بسنے والوں کو خاص طور پر یہ بتا سکوں کہ آج کے بعد یہ چیز ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ پہلی چیز 3 سبق آج آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو تکلیف ہے ہی اور ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ تکلیف میں بھی خدا سے مایوس نہیں ہونا اور قدم کو اسلام سے ہٹانا نہیں۔ اور تیسرا درس کہ راحت جب تمہیں اللہ دے، نعمت دے، تو اللہ کے ارشاد کے خلاف تمہیں زندگی نہیں گزارنا، تمہیں اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور شریعت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اگر میں 2-3 گھنٹے کی تقریر کروں جبکہ میں اتنی طاقت رکھتا نہیں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے اور کوئی بات بھی ذہن میں نہ بیٹھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر اتنی بات جتنی میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اگر اسی کو آپ نے اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیا تو سن لو
امام حسین کی بارگاہ کے اندر اس سے بڑا خراج عقیدت کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ تم طریقے امام حسین پر چلو. اگر امام حسین کے طریقے پر تم چل پڑے اور اسی راہ پر تم نے اختیار کیا تو امام حسین راضی ہو جائیں گے کہ یہ میرا صحیح معنوں میں غلام ہے اور وہ ایسے آقا ہیں کہ ان کے نقش قدم پر اگر کوئی چلے تو وہ تنہا جنت میں نہیں جائیں گے, اپنے ماننے والے کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو امام حسین کی سیرت پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل خوشی میں اور غم میں اپنے رب سے ناراض نہ ہو کر ہمیں اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا تکلیف ہی کی جگہ ہے, یہاں راحت تلاش کرو گے تو کبھی نصیب میں ہوئی تو مل جائے گی, ورنہ تکلیف اگر آئے تو اللہ سے مایوس بھی نہیں ہونا, برداشت کرو, صبر کرو. اور کوئی تکلیف آج کے دور کے مسلمانوں پر امام حسین کی تکلیف سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں ہے, لیکن قربان جائیے اتنے نازوں میں پلے ہوئے امام حسین اتنی تکلیف کے اندر بھی اپنے رب سے کتنے خوش تھے کہ سجدے میں جان دے کر اپنے رب سے عرض کرتے ہیں مولا اگر تجھے سجدہ پسند ہے تو حسین اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوڑے گا. یہ سجدہ کر کے انہوں نے بتایا. تو جو راحت کی زندگی میں خدا کو بھول جاتے ہیں, جیسے ہماری بہنوں کا حال ہے, بچیوں کا حال ہے, شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے, میک اپ کر کے آتی ہیں بیوٹی پارلر سے سج کر نماز چھوڑ کر, پکنک اسپاٹ پر گئی نماز چھوڑ. عجیب سچویشن. جہاں تھوڑی سی خوشی اور نعمت ملی سب سے پہلے شریعت کا مدار, سب سے پہلے دین کے خلاف. یہ کون سا امام حسین اور خاتون جنت کی محبت کا ثبوت ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو, بدلو اپنے افکار و نظریات کو, بدلو اپنے خیالات کو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور ان کے استقامت فی الدین کا صدقہ اللہ عز و جل ہمیں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.